اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن اور جناب عبدالقدیر صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ بتایا کہ مسلمان بھی اتنی پروفیشنل اور اتنی معیاری ایک انٹرنیشنل کانفرنس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنل کانفرنس ارینج کر سکتے ہیں، اور ہم سب لوگوں کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا 3 دنوں کے لیے تاکہ ہم سب سر جوڑ کر دل جوڑ کر بیٹھ سکے اور ایک دوسرے سے سیکھ سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، بارک اللہ فیکم جمیعا۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ کانفرنس مسلم انٹلیکچوئلز کا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب ایسا ہی ہوں، کیونکہ صورتحال تو وہ ہمیں نہیں بتاتا۔ اگر انٹلیکچوئلز ہوتے کمیونٹی میں تو آج ہم اس جگہ پہ نہ ہوتے، اور شاید اگر ہم 2047 جس کی طرف ہم ایم کر رہے ہیں، اگر جن باتوں پہ جن ٹاپکس پہ باتیں ہو رہی ہیں، اگر ہم 2047 تک ان باتوں کو اچیو کر پاتے ہیں تو پھر تو یہ ثابت ہو جائے گا الحمدللہ کہ ہم سب انٹلیکچوئلز ہیں۔ 1 پوائنٹ ویژن اگر ہم رکھ سکیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ ہم کس طرح سے لینے والے سے ہندوستان میں دینے والے بن جائیں، ہم کس طرح سے بینیفیشری سے بینیفیکٹر بن جائیں، ہم کس طرح سے ریسیونگ اینڈ سے گیونگ اینڈ پہ پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ کیونکہ یہ بات سچ ہے اور ہم میں سے کوئی بھی یہاں پر موجود اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا، نکار نہیں سکتا کہ آج اس ملک میں مسلمانوں کی کنٹریبیوشن نیگلیجبل ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل نہیں ہے، جو ہے وہ دکھتا نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، اگر کچھ ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔ ایک وقت پہ پورے ہندوستان کے لوگ مدرسہ جایا کرتے تھے، اسکول کا کانسیپٹ نہیں تھا، اور نہ جانے کتنے پرائم منسٹر، ہمارے 3 سے 4 پرائم منسٹر تو لسٹ ہے جو مدرسے میں جا کر اپنی تعلیم کو حاصل کیے۔ تو ایسا کیا ہو گیا کہ آج ایک ایسا وقت آ رہا ہے کہ ہر دوسرا انسان مدرسے پہ انگلی اٹھا رہا ہے، ہر دوسرا انسان مسلمانوں کے تعلیمی نظام پر انگلی اٹھا رہا ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے پڑھے لکھے اور پیسے والے اور ایلیٹ طبقے سے، سو کالڈ ایلیٹ طبقے سے، اس لفظ سے مجھے نفرت ہے پر پھر بھی مجھے استعمال کرنے دیجیے، کہ کچھ لوگ اسے ایز اے بیج آف آنر پہنتے ہیں کہ بھائی ہم کوٹ پینٹ والے ایلیٹ مسلمان ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ This is the worst word that I have known. But anyways, let me use this word. ان سارے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے میرا کہ آپ ہجرت کے نام پہ فرار بند کریں، ہجرت کے نام پہ فرار بند کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کیا تھا تو واپس مکہ لوٹ کر آ کر اسلامی نظام قائم کیا۔ ہم جب ہجرت کے نام پہ جا رہے ہیں، امت کو بھول جا رہے ہیں، وہ ہجرت نہیں ہے، وہ فرار ہے۔ ہم بھاگ رہے ہیں۔ کس بات کا خوف ہے ہمیں؟ کس بات کا خوف ہے؟ ایک مسلمان کے دل میں سوائے اللہ کے کسی اور کا خوف نہیں ہو سکتا۔ موت پہ ہمارا خاتمہ نہیں ہے، ہم یہی رہیں گے انشاءاللہ، اور رہیں گے، اور شہید ہونے کی ضرورت پڑے تو شہید ہوں گے، مگر اسی زمین پر رہ کر ہم خدمت انجام دیں گے انشاءاللہ۔ اس بات کو ہم آئیے عزم کرتے ہیں آج انشاءاللہ۔ ایک ایسے وقت پہ ہم تھے جہاں ہر دوسرا شخص مدرسے میں جا کر پڑھنا چاہتا تھا، ایسے مدرسوں میں جہاں ریاضی بھی پڑھائی جاتی، جہاں سائنس بھی، جہاں فلسفی بھی، اور جہاں ہر قسم کی تعلیم دی جاتی، اور جہاں دین کی تعلیم بھی دی جاتی۔ اور آج ہم یہاں کھڑے ہو کر تعلیمی انقلاب کی پھر سے بات کر رہے ہیں۔ تو آج واحد ایک ایسا طریقہ ہے جو پھر سے ہمیں وہاں پہنچا سکتا ہے، وہ طریقہ اور وہ راستہ تعلیم کا راستہ ہے، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں۔ پر سوال یہ ہے کہ کون سی تعلیم؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تعلیم کرتے رہ جائیں اور 2047 میں ہمیں یہ کہنا پڑے کہ ارے اس تعلیم کی تو ضرورت ہی نہیں تھی ہمیں۔ تو ہمیں اس تعلیم کی ضرورت ہے جو تعلیم اللہ سے اور اللہ کے پیغامات سے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، ان کے پیغامات سے خالی نہ ہو انشاءاللہ. پہلا اصول انشاءاللہ. اب ہمارے تعلیمی نظام میں کچھ پریشانیاں ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ان پریشانیوں کو میں کچھ ہائی لائٹ کروں. اگلے 20 سال تک، بلکہ میں کہتا ہوں اگلے 23 سال تک انشاءاللہ، کیونکہ 23 سال بچے ہیں اس ویژن کو فلفل ہونے میں. اگلے 23 سال تک ہم کوئی کالجز نہ کھولیں، ہم کوئی یونیورسٹیز نہ کھولیں، ہم صرف کچھ کھولیں تو سکولز اور سکولز اور سکولز اور سکولز. اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ کئی سارے لوگ پچھلے کئی مہینوں میں میرے پاس آئے ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ ولی صاحب یہ کالج کھولنا ہے، ولی صاحب وہ کالج کھولنا ہے. ہم نے انہیں بتایا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کئی ایسے کورسز ہیں جو مائنورٹی افیلیٹڈ یونیورسٹی ہے، اس کے کئی کورسز ہیں جو سیٹس خالی رہ جا رہی ہیں پر مسلمان بچے پہنچ نہیں پا رہے ہیں. مولانا آزاد یونیورسٹی، جامعہ ملیہ اسلامیہ، جامعہ ہمدرد، اور نہ جانے ایسے کتنے مسلمان مائنورٹی انسٹیٹیوشنز ہیں اور کالجز ہیں جن کے سیٹس خالی ہیں، جن کے پاس مائنورٹی سٹیٹس ہیں، پر مسلمان بچے وہاں نہیں پہنچ پا رہے ہیں کیونکہ سکولز ہی نہیں ہیں، وہ لانچنگ پیڈ ہی نہیں ہے جو ان بچوں کو ان کالجز تک، ان یونیورسٹیز تک پہنچا سکے. اور آج ہمیں ریسورسز کو برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم کالجز بنا بھی لیتے ہیں، کہ ہم آئی آئی ٹی بنا لیں گے؟ نہیں بنا پائیں گے. کیا ہمارے بیچ مولانا آزاد ہیں؟ نہیں ہیں. ہاں ہم بنائیں گے آئی آئی ٹی، پر آج سے 25 سال کے بعد بنائیں گے انشاءاللہ. پہلے ہم سکولز بنائیں گے. کیا ہم ایمز بنا لیں گے؟ نہیں بنا پائیں گے ایمز. ہم یہ دعویٰ ہے میرا، نہیں بنا پائیں گے، یقین مانیے ہم نہیں بنا پائیں گے. We do not have the expertise to make it. We do not have the resources to make it. We do not have it. Gone are the times جب ہمارے پاس وقت تھا، ہمارے پاس زمین تھی، ہمارے پاس طاقت تھی کہ ہم نے ایم یو بنا لیا، ہم نے جامعہ ملیہ بنا لیا، ہم نے جامعہ ہمدرد بنا لیا، اور جانے اتنی کیسے مائنورٹیز کالجز ہم نے بنا لیے. اٹ از ٹائم کہ ہر محلے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سکول، اسلامک سکول ہم قائم کریں. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کیسا سکول جو قرآن کی تعلیمات سے خالی نہ ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات سے خالی نہ ہو. جب ہر سکول میں، جب ہر محلے میں، ہر ڈسٹرکٹ میں ایک سکول ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوگا. پھر اپنے بچوں کو ہم بھیجیں گے آئی آئی ٹی، اپنے بچوں کو ہم بھیجیں گے آئی آئی ایمز، ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے ایمز اور این آئی ٹیز. جب ہر محلے میں ایک سکول ہوگا، اور ہماری تعداد اگر آج 21% مسلمان اس ملک میں ہیں اور آئی آئی ٹی میں ہم 1% بھی نہیں ہیں، تو اگر ہم 21% آئی آئی ٹی میں پہنچ گئے، اگر ہم 21% مسلمان آئی آئی ٹی میں پہنچ گئے، تو کیا ہمیں آئی آئی ٹی بنانے کی ضرورت ہے؟ We will proudly say that we hold 21% share in the IIT inshallah. We will proudly say that we hold 21% share in the AIMS inshallah. So it is time that we try to redirect our energy and resources کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور ہم اپنے بچوں کو نیشنل لا یونیورسٹی سے بھیجیں، نیشنل لا کالجز سے بھیجیں. آج بچے نیشنل لا کالجز مسلمان بچوں سے فارغ ہیں، ہے ہی نہیں مسلمان بچے، کہ جن کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ پیٹ کے لیے پڑھنا ہے، کہ نوکری کے لیے پڑھنا ہے. آپ کے دادا بھی بھوک سے نہیں مرے تھے، آپ کے والد بھی بھوک سے نہیں مرے تھے، آپ بھی بھوک سے نہیں مرے ہیں، اور آپ کی اگلی کئی نسلیں بھی بھوک سے نہیں مریں گی. اللہ نے آپ کے دادا کو کھلایا، آپ کے والد کو کھلایا، آپ کو کھلایا، اور آپ کی اگلی کئی نسلوں کو کھلائے گا. اسلام میں پیٹ کے لیے پڑھنے کا کوئی بھی اس طرح سے تصور نہیں ہے. پڑھنا ہے اور علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ ہمیں خدمت انجام دینا ہے. اٹ از ٹائم دیٹ وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمیں ایک ایسا ایگزامپل تیار کرنا ہے. ایک ایگزامپل، ایک محلے میں ڈاکٹر بن جاتا ہے نا، پورے محلے میں کوئی ڈاکٹر نہیں تھا سالوں سے، ایک بن گیا، اس کے اگلے سال سے ہر سال 10، پھر 20، پھر 30. ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو کمیونٹی ایک تو ایلون مسک بنا کے دکھائے، کمیونٹی ایک مارک زکربرگ تو بنا کے دکھائے. ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں. اٹ از این ایرا آف ٹیکنالوجی، اور ہم کئی فیزز سے گزرے ہیں. انسان جو ہے، ہیومن کائنڈ، پچھلے 1400 سال میں مسلمان کئی فیزز سے گزرے ہیں. ایک دور لٹریچر کا تھا، تو قرآن جو ہے وہ بات چیت کے انداز میں آئی، اسپوکن ورڈز کے لہجے میں آئی. پھر آیا فلسفی کا دور، پھر آیا سائنس کا دور، پھر آیا انڈسٹریل ریولیوشن کا دور. آج کیا دور ہے؟ اٹ از اے ڈیجیٹل ایج، اور اٹ از دا ٹائم آف ٹیکنالوجی. آر وی ایٹ لیسٹ گوئنگ ٹو ٹیل آور کڈس کہ بھائی تمہیں اے آئی استعمال نہیں کرنا ہے تمہیں صرف، بلکہ تمہیں اے آئی کا کنٹرول لینا ہے انشاءاللہ، ٹیکنالوجی کا کنٹرول لینا ہے. اور آخری بات ٹیکنالوجی کے تعلق سے، آر وی گوئنگ ٹو بیکم
consumers of technology, or are we going to become contributors through technology انشاءاللہ؟ سب سے بڑی غلطی جو ہم نے تعلیم میں کی اور آج بھی ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں سے کہا کہ تمہیں ہونا ہے، اور ہم نے پورے اکیڈمکس کو پاس اور فیل پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ ایک بچہ 34 لاتا ہے تو وہ پاس نہیں ہوا، اور ایک بچہ 35 لایا تو وہ پاس ہو گیا. I mean, how does it happen؟ اور ایک بچہ 34.5 لے آیا تو پھر چلو پاس کر دیتے ہیں. یہ کیا چل رہا ہے؟ واٹ از دس کانسیپٹ آف پاس اینڈ فیل؟ واٹ آر وی ڈوئنگ؟ تو اس میں ہوا یہ کہ میرے جیسا ایک کمزور بچہ جس نے میتھس میں 40 لایا کلاس 1 میں، اس سے کہا گیا چلو تم پاس ہو گئے. پھر میں کلاس 2 میں گیا، بڑی محنت کیا، پھر 40 لایا، پھر پاس ہو گیا، پھر 2 میں، پھر 3 میں، پھر 4 میں، پھر 5 میں. کرتے کرتے ایسا ہوا کہ 60 نمبر کلاس 60%، 60 نمبر کلاس 1 میں نہیں سیکھا، 60% کلاس 2 میں نہیں سیکھا، کرتے کرتے 600% میں نہیں سیکھ پایا میتھمیٹکس کا. It is time that we redirect our education system and bring it back to learning percentage and not pass and fail انشاءاللہ. اگر آپ نے 35 لایا تو آپ نے 35% سیکھا، اگر آپ نے 99 لایا تو 99% سیکھا. آپ پاس نہیں ہو گئے، آپ ٹاپ نہیں کر گئے، آپ 99% سیکھے، ابھی بھی 1% سیکھنا باقی ہے انشاءاللہ. تو ہم سب انشاءاللہ امید کرتے ہیں گھر لوٹیں گے، ان باتوں پہ تدبر کریں گے اور لرننگ کو پاس اور فیل سے نکال کر ہم لرننگ پرسنٹیج پہ لائیں گے انشاءاللہ. جو دوسرا ہم نے کیا وہ ہم نے ایڈوکیشن کو اور اکیڈمکس کو روٹ لرننگ پہ لے آیا. کیا کیا ہم نے؟ روٹ لرننگ پہ لے آیا. یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو. اور یہ کب ہوا؟ یہ کب ہوا؟ جب مغل تھے تب بھی ایسا نہیں ہوا تھا. 1835 میں برٹش نے اپنا ایڈوکیشن سسٹم انڈیا میں انٹروڈیوس کیا اور انگلش کو دا لینگویج آف دا اسٹیٹ بنایا، اور تب سے یہ چیز شروع ہوا کیونکہ انگریزوں نے سیٹ اپ کیا انڈسٹریز، اور انگریزوں کو چاہیے تھے غلام، انگریزوں کو چاہیے تھے غلام، اور غلام امیجیٹلی چاہیے تھے. کیا چاہیے تھے؟ امیجیٹلی، کہ بھائی آج پڑھو، کل پڑھو، کل آ کے نوکری کرو، آج پڑھو، کل پڑھو، پرسوں آ کے نوکری کرو. یہ تبھی پاسبل تھا جب 40 نمبر پہ پاس کروا دیتے بچوں کو آپ. یہ تبھی پاسبل تھا جب آپ سے بچوں کو رٹوا دیتے اور بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھائی کر رہے ہیں. ہم میں سے بتائیے کتنے لوگ آپ اس بات کو آپ تصور میں لائیں کہ ایک 10ویں کا بچہ جس نے ہارٹ کا ڈائیگرام پڑھا، پڑھنے کے بعد 100 میں 100 نمبر لے آیا اور اچھے طریقے سے پڑھائی کی بچے نے، اور ہارٹ کے الگ الگ پرزوں کو پڑھ لیا، ساری کچھ کر لیا. کبھی اس کے سامنے اصلی انسان کا دل لا کے رکھتے ہیں اور کہیں یہ کیا ہے، تو بچہ کیا کہے گا؟ بولے گا مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے. اور اس نے ہارٹ کے ڈائیگرام کو پڑھا ہے، اس نے 100 میں 100 نمبر لائے ہیں. تو یہ کون سی تعلیم دے رہے ہیں ہم، اور یہ کون سی تعلیم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں ہم؟ اٹ از ٹائم دیٹ وی ریڈائریکٹ آور ایجوکیشن سسٹم اینڈ اکیڈمکس فرام روٹ لرننگ ٹو ایکسپیرینشیل لرننگ، کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. تیسری غلطی جو ہم نے ایڈوکیشن سسٹم میں کی وہ یہ، اور میں مانتا ہوں کہ سب سے بڑی غلطی ہم نے کی وہ یہ، اور ہم نے نہیں کی، ہمارے ساتھ کیا گیا، وہ یہ کہ ہم نے اکیڈمکس کو اسٹریم میں بانٹ دیا. اکیڈمکس کو اسٹریم میں بانٹ دیا. ہم نے کہا کہ بھائی سب سے ذہین بچہ پڑھے گا سائنس، پھر میرے جیسا کمزور بچہ پڑھے گا کامرس، اور اس کے بعد اور کمزور ہو جائے گا تو پہنچ جائے گا وکالت کرنے، ٹھیک ہے، اور وہ پڑھے گا آرٹس یا ہیومینٹیز. یہ کون سی تصور ہے؟ ہم نے کہا کہ بھائی آپ 90% لاتے ہیں، چلیے سائنس میں جائیے. آپ کتنا؟ 70، چلیے کامرس میں جائیے. آپ کتنا؟ 50 اینڈ بلو، چلیے ہیومینٹیز. کیا کیا ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ؟ پاسبل تھا کہ جو بچہ 50% لا رہا تھا وہ ہسٹری میں بہت اچھا ہے، and he would have excelled in history and sociology and psychology, but he had the right to at least know the basics of physics. He had the right to at least know the basics of chemistry. ہم نے چھین لیا اس سے بچے سے حق. It is time that we introduce liberal arts and we allow our kids to have majors and minors. کہ بھائی آپ فزکس میں میجر ہیں اور آپ ہسٹری میں مائنر ہیں، آپ سوشیولوجی میں میجر ہیں، آپ ان ڈیٹیل پڑھیں گے کیونکہ یہ بہتر سمجھتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ بایولوجی مائنر کریں گے کیونکہ اتنا بایولوجی آپ کو تو جاننا ضروری ہے. تو انشاءاللہ ہم
कोशिश करेंगे कि अपने हमारे साथ जो एजुकेशन सिस्टम में फ्रॉड हुआ उन फ्रॉड्स को मैं और हम सब मिलकर अनफ्रॉड कर सकें इंशाअल्लाह, इफ दैट्स अ वर्ड। कमिंग टू जॉब सीकर्स, क्योंकि अपनी बात यहाँ से शुरू किया था मैं, हम सब आज अपने बच्चों को बता रहे हैं कि आपको ये बनना है, आपको ये बनना है, आपको ये बनना है, आपको ये बनना है। अगर आप निज़ाम बदलना चाहते हैं और आप कंट्रीब्यूटर्स बनना चाहते हैं जो जॉब सीकिंग मेंटालिटी से बाहर आएंगे और अपने बच्चों को जॉब सीकिंग पे रोकेंगे नहीं, और नहीं कहेंगे कि आपको इंजीनियर बनना है, नहीं, अल्टीमेट गोल बताना है कि आपको सोसाइटी की खिदमत करनी है, आपको सर्व करना है। अल्टीमेट गोल इंजीनियर्स डॉक्टर नहीं है। परेशानी यह है कि अल्टीमेट गोल हम बताते हैं इंजीनियर्स और डॉक्टर, अल्टीमेट गोल तो खिदमत करके अल्लाह की रजा हासिल करनी है इंशाअल्लाह। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए क्या करना है? डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स एंड जर्नलिस्ट एंड लॉयर्स बनना है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम्स निकालने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने हैं। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए स्कूल्स में अच्छी तालीम हासिल करनी है। तो ये जो प्रोसेस है, हम जॉब सीकिंग पे बच्चों को रोक दे रहे हैं और पेट के लिए तालीम को हम लाकर उस पर फुल स्टॉप लगा दे रहे हैं कि हमें पेट के लिए तालीम हासिल करनी है। नहीं नहीं नहीं। तो हमारे पास आज जो नहीं है वो पैसे नहीं है, और आज हम जो अपने बच्चों को कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि पैसे कमाओ, हम कहने जाओ पेट के लिए काम करो, अपने फैमिली के लिए काम करो। फैमिली को अल्लाह ने पाला है, अल्लाह पाल लेगा इंशाअल्लाह। फैमिली तो है ही, वो तो बेसिक है, वो तो करना ही है हमें। लेट अस शो देम अ लार्जर पिक्चर इंशाअल्लाह एंड लेट अस टेल देम कि हर बच्चा शाहीन का इंशाअल्लाह 1000 करोड़ कमाएगा, हर बच्चा इंशाअल्लाह। एंड आई से दिस एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई से दिस विद अटमोस्ट फेथ इन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कि वो वक्त आएगा कि अगर अपने बच्चों को हम घोल के पिला दिए कि एंटरप्रेन्योर बनना है और हर बच्चे को 1000 करोड़ कमाना है, अगर हर बच्चा 1000 करोड़ कमाएगा तभी तो लौट के आके कदीर साहब को 100 करोड़ देगा ताकि कदीर साहब और 5 शाहीन खोल सके इंशाअल्लाह। और हर स्कूल का बच्चा जब 1000 करोड़ नहीं कमाएगा तो 100 करोड़ कहां से देगा? when you have the money, when you have the resources, only then can you give inshallah. It is time और इस वक्त let me use this platform to also convey a message, to also convey a harsh message. एक तो हमारे मुल्क में बिजनेसमैन बहुत कम है, और जो हैं वो समझ ले कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हैं। वो they have forgotten that they are the backbone of the community, they have forgotten their responsibility. हमारे पैसे वाले ज़कात से ऊपर उठना नहीं चाहते, एंड हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। विजन 2047 बड़ी बड़ी बातें करवा ले, बड़ी बड़ी बातें, महफिलों में बैठ के बड़ी बड़ी बातें। अफसोस, गज़ा में ये हो रहा है, मुसलमान परेशान है, मुसलमान ये है, मुसलमान वो है। जेब में हाथ दे के 1000 रुपये निकालें, नहीं निकलेगा, निकालना होगा। अनलेस यू आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट इन द कम्युनिटी एंड इन्वेस्ट इन अ वे कि आप ज़कात से ऊपर उठे। ज़कात तो निकालना है आपको, ज़कात तो निकालना है आपको, ज़कात तो निकालना है आपको। ज़कात नहीं निकालेंगे तो आप गुनहगार हो जाएंगे। What are you doing beyond zakat? What are you doing beyond zakat? Whatever you are doing is negligible, trust me. आज बिजनेसमैन अपनी जिम्मेदारियों को पहचाने और हम सब मिलकर अपने बच्चों को इस मिशन पे लगाएं कि उन्हें एंटरप्रेन्योर्स बनना है इंशाअल्लाह। और हम, क्योंकि बात मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स की है, तो बिना बात कुरान पे हुए अपने बात को मैं ख़त्म नहीं करना चाहता। एक परेशानी ये है कि हम सब पहले पढ़ते हैं साइंस, फिर तदब्बुर करते हैं कुरान पर, पहले पढ़ते हैं फ़िलॉसफ़ी, फिर तदब्बुर करते हैं कुरान पर। उसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। हमने साइंस ने बताया कि एक माँ के पेट में कि कोख में 3 झिल्लियाँ हैं, देयर आर 3 लेयर्स। हमने पढ़ा और फिर हमने कहा, ओ वाओ, लुक, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट आवर कुरान सेज। मैं ये सवाल पूछता हूँ और अपने आप से पूछता हूँ, क्यों नहीं हम कुरान को पढ़ के दुनिया को बताएं कि देखो
قرآن نے کہا ہے کہ 3 جھلیاں ہیں, ہم ریسرچ کر کے 3 جھلیاں نکال کے دکھائیں گے. اٹ از ٹائم دیٹ وی ریورس اٹ. ہم نے کہا واٹر سائیکل, دیکھو سائنس بھی کہتا ہے واٹر سائیکل, سائنس نے پہلے کہا, پھر ہم نے کہا او واو دا قرآن سیز دا سیم تھنگ. سائنس نے کہا, پھر ہم نے کہا او واو دا قرآن سیز دا سیم تھنگ. اٹ از ٹائم دیٹ وی سے دا قرآن سیز دس اینڈ وی ول فائنڈ اٹ اینڈ شو اٹ ٹو دا ورلڈ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. میری باتوں سے اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کریں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.